وعلیکم، کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ بچوں آج ہم پڑھیں گے گریڈ 2 کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 9 قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے۔ پاکستان کے لیڈر ہیں، پاکستان کے بانی ہیں اور قائد اعظم کی بہت سی خدمات ہیں۔ آج ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک الگ وطن دیا۔ تو بچوں آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے بچپن کے بارے میں پڑھیں گے کہ بچپن ہی سے قائد اعظم کیسے بچے تھے اور انہوں نے محنت کی، کس طرح ان کی زندگی گزرتی تھی، کیا وہ عام بچوں جیسے تھے، کیا وہ گلیوں میں کھیلتے تھے، یہ سارا کچھ اس سبق کی ریڈنگ میں ہم پڑھیں گے۔ اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ قائد اعظم نے اپنی محنت کے بلبوتے کامیابی حاصل کی۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم کچھ الفاظ کے تلفظ ہیں ان کو سیکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے کانچ، گولیاں، اجلے، چمک، گیند، بلہ، کرکٹ، بچپن، رہنما۔ اس کے بعد ہم یہاں ریڈنگ کریں گے۔ چھٹی کا دن تھا، گلی میں کچھ بچے کانچ کی گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ تو بچوں جیسے آپ جانتے ہو کہ بچے اکثر گلیوں میں کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں جس سے ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، کپڑے بھی اکثر گندے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک دن تھا جب محمد علی ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کانچ کی گولیوں سے کھیل رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں اور کپڑے مٹی سے گندے ہو رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا، اس کے کپڑے اجلے تھے، اجلے یعنی صاف تھے، بے داغ تھے۔ اجلے کا مطلب ہوتا ہے داغ نہیں ہونا، جس کے اوپر صاف ستھرا۔ بال سنورے ہوئے تھے یعنی بال بنے ہوئے تھے، کنگھی سے بال بنائے ہوئے تھے، الجھے ہوئے نہیں تھے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ جوتے چمک رہے تھے، جیسے کہ جوتوں کو پالش کر کے گھر سے نکلتے ہوئے جو بھی اچھا بچہ ہوتا ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے خیال رکھتا ہے کہ میرے جوتے صاف ستھرے ہیں، اسی طرح محمد علی کے جوتے بھی چمک رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں گیند اور ایک ہاتھ میں بلہ تھا۔ اس نے بچوں سے کہا آؤ کرکٹ کھیلیں۔ کرکٹ سے کپڑے اور ہاتھ گندے نہیں ہوتے۔ بچوں نے کانچ کی گولیاں چھوڑ دیں، وہ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے۔ تو بچوں اتنی ریڈنگ میں ہم نے سیکھا کہ جو صاف ستھرا بچہ تھا اس نے دوسرے بچوں کو کرکٹ کھیلنے کی دعوت دی۔ تو اس بچے نے کرکٹ کھیلنے کی دعوت کیوں دی؟ اس لیے نا کہ کرکٹ سے ہاتھ پاؤں گندے نہیں ہوتے، کرکٹ سے کپڑے اور ہاتھ پاؤں گندے نہیں ہوتے۔ تو یہ بچہ قائد اعظم تھا، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس بچے کا نام محمد علی، اور جو کہ بچپن سے ہی ان کو عادت تھی صاف ستھرے کھیل کھیلنے کی، صاف ستھرے کپڑے پہننے کی، ہمیشہ بال بنانے کی اور جوتوں کو پالش کرنے کی۔ جب وہ گھر سے نکلتے تو اپنا بہت خیال رکھ کر نکلتے کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، جب وہ باہر جائیں گے تو ان کو شرمندگی تو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو سارے مینر سے یہ قائد اعظم میں تھے۔ قائد اعظم بچپن سے ہی بہت اچھے بچے تھے اور بڑے ہو کر ان کو قائد اعظم کا خطاب ملا، یعنی محمد علی ان کا نام تھا اور ان کا یہ خطاب تھا قائد اعظم، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملا۔ اور قائد اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا رہنما۔ قائد کا مطلب ہوتا ہے رہنما اور اعظم بڑا۔ تو بچوں قائد اعظم ہمارے پاکستان کے بانی بھی تھے، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے، اور قائد اعظم کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک الگ وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے اگلے صفحے کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا بچہ محمد علی جناح تھا، یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا اس سبق میں جیسے پڑھتے ہی میں نے تعارف کروایا کہ ان کا نام قائد اعظم نہیں تھا، وہ ان کا خطاب تھا اور ان کا نام محمد علی جناح تھا۔ محمد علی جناح بچپن ہی سے صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے، اچھے طالب علم بھی تھے، دل لگا کر پڑھتے اور خوب محنت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رات گئے تک پڑھ رہے تھے، گھر والوں نے کہا بیٹا رات زیادہ ہو گئی ہے، اب آرام کر لو۔ آپ نے فرمایا میں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ یعنی بچپن سے ہی محمد علی کو بڑا آدمی بننے کا شوق تھا، اور اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بچہ چاہتا ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں اور دنیا میں کامیابی حاصل کروں، اپنا نام کماؤں، اپنے والدین کا نام روشن کروں، تو اسے محنت کرنی چاہیے۔ بغیر محنت کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس کے بعد ہے واقعی آپ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن گئے، آپ نے ہمارے لیے پیارا وطن پاکستان بنایا، اس لیے تو ہم آپ کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما۔ قائد اعظم ہم کیوں کہتے ہیں؟ قائد اعظم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے پڑھ لکھ کر محنت کر کے اپنا نام کمایا اور ہمارے لیے پیارا وطن پاکستان بنایا۔ اور قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما۔ تو بچوں اس سبق میں ریڈنگ کے بعد ہم نے کچھ اس میں پوائنٹ سیکھے ہیں، کچھ باتیں جو آپ سب کے لیے شاید نہیں ہوں کہ جب بچے دوسرے گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں کنچوں کے ساتھ یعنی کانچ کی گولیوں کے ساتھ، تو قائد اعظم اس وقت بھی ایسے بچے نہیں تھے، دوسرے بچوں سے ہٹ کر تھے، صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ یہ ہم نے سیکھا کہ محمد علی جناح بچپن ہی سے صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ محمد علی جناح اچھے طالب علم تھے، یعنی محمد علی جناح بہت اچھے طالب علم تھے، پڑھائی میں بہت اچھے تھے اور محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ راتوں کو جاگ کر بھی پڑھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیارا وطن پاکستان بنایا۔ تو یہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے لیڈر ہیں، پہلے گورنر جنرل ہیں، اور آج انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں پیارا وطن پاکستان ملا۔ آج ہم کریں گے اس سبق کی مشق، جس میں ہے الفاظ معنی ہیں اور غلط درست جملے ہیں کچھ، اور کچھ ان میں سے 4 جملوں میں ایک درست جملے کا انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں نئے الفاظ، جن میں الفاظ کے معنی آپ نے سمجھنے ہیں۔ یہ زبانی سوال ہے۔ سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ اجلا، اجلا کسے کہتے ہیں؟ اجلا کہتے ہیں صاف ستھرا، بے داغ۔ ایسی چیز جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو اور صاف ستھری ہو، اسے ہم اجلا، بے داغ یا صاف ستھرا کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے بال سنورے ہونا۔ تو بال سنورے ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بال بنے ہونا، یعنی بالوں کو کنگھی کیے ہونا، بال بنے ہونا۔ نمبر 3 پہ ہے خاص۔ خاص کا مطلب ہے اہم۔ دل لگا کر شوق سے، جیسے قائد اعظم دل لگا کر پڑھتے تھے، یعنی شوق سے پڑھنا۔ اس کے بعد اگلا ہے آپ نے کیا سمجھا، یعنی یہ چھوٹا سا ایک بچوں کے لیے سوال ہوتے ہیں کہ اس میں بچوں کو دیکھا جائے، ان کی جانچ کی جائے کہ ان کو جب دوبارہ یہ جملے پوچھے تو انہیں آئیڈیا ہو کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جیسے ہے کہ صاف ستھرے بچے کے ہاتھ میں کانچ کی گولیاں تھیں، تو بچوں اگر آپ نے غور سے ریڈنگ کی ہوگی یا سنی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صاف ستھرے بچے کے ہاتھ میں کانچ کی گولیاں تھیں کہ نہیں۔ تو یہ غلط جملہ ہے، یہاں ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ صاف ستھرے بچے کے ہاتھ میں کانچ کی گولیاں نہیں تھیں، بلکہ صاف ستھرے بچے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ گیند اور بلہ تھا۔ اب ہے نمبر 2 پہ صاف ستھرے بچے کا نام محمد علی جناح تھا۔ جی ہاں، صاف ستھرے بچے کا نام محمد علی جناح تھا، یہاں درست کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، تو یہ بھی درست ہے، یہاں بھی آپ درست کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، سوال نمبر 3، درست جواب کے سامنے درست یعنی ٹک کا نشان لگائیں، اور یہاں کراس کا آپشن نہیں ہے، یہاں صرف آپ نے درست کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں یا پشاور میں؟ تو یہاں ہم کراچی میں درست کا نشان لگائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ گلی میں بچے کس چیز سے کھیل رہے تھے؟ مٹی سے، کانچ کی گولیوں سے، گیند سے، پتھروں سے۔ تو گلی میں بچے کانچ کی گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ یہ کانچ کی گولیوں کے پاس جو چھوٹا سا باکس ہے، اس میں یہاں ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے قائد اعظم کا مطلب ہے۔ قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ عام رہنما، خاص رہنما، مشہور رہنما، بڑا رہنما۔ تو بچوں جس طرح ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے کہ قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما، تو یہاں ہم بڑا رہنما پر درست کا نشان جو ہے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ تو بچوں آج ہم نے کی ہے اس کہانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مشق کی ہے، اور اس کے درست جواب جو سوال ہیں اور 4 میں سے ایک درست کا انتخاب کرنا، یہ آج ہم نے کیا ہے، یعنی اس کی مشق حل کی ہے۔
تو اب ہم نیکسٹ اس کا کریں گے سوال جواب، اور کچھ حروف الفاظ ہیں، الفاظ حروف ہے، اور جانوروں کے متعلق باتیں ہیں، کچھ گرامر کے سوالات ہیں، وہ ہم نیکسٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں، آپ اس کی ریڈنگ کریں اور ان سب کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ تو اللہ حافظ۔